صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. آج کے اس NCPUL اور گجرات ساہتیہ اکیڈمی کے زیر نظر جو ون ڈے ورک شاپ تھا، جسے کہ سیمینار کی شکل دی گئی، گجرات میں اردو تعلیم کی صورتحال، مسائل اور تجویز کے عنوان پر کافی مقالے پڑھے گئے. اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ابھی جو آمد ہوئی ہے ہمارے NCPUL کے جناب ڈائریکٹر صاحب اور گجرات اردو اکیڈمی کے جو روح رواں ہیں زین العابدین صاحب، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اور بھی جو حضرات یہاں پر ہیں، میں نے اپنے پچھلے بیان میں بھی بتایا تھا، میں ایک طالب علم ہوں. یونیورسٹی کا پروفیسر ہونا ایک الگ بات ہے، اور وہ میری فیکلٹی فزکس اور لاء کی رہ چکی ہے، اور NCPUL کا تو میں اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آج شاید گجرات کو ضرورت ہے. میں اپنے مقالے دونوں کو ملا کر کے بات کرتے چلوں گا، جو کہ میرے مقالے کا حصہ ہے، اور یہاں کافی کچھ باتیں جو کہی گئی ہیں. اگر قانونی طور پر میں بات کی شروعات کروں تو آئینی طور پر ہمارے یہاں قریب 22 زبانیں جو ہیں جن کو آئینی درجہ حاصل ہے. اس کے علاوہ قریب 650 سے 700 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ ان زبانوں کی حقیقت اور ان زبانوں کے مسئلے جو ہیں وہ صرف اردو کا مسئلہ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کسی مجلسوں میں یہی شکایت اور یہی ڈر گجراتی کے لیے بھی رہتا ہے کہ آج کا گجرات کا بچہ وہ گجراتی بھی نہیں جانتا. خیر، تو ہم ابھی جس پر بحث کر رہے ہیں، یا تو ہمارا جو دھیان ہے وہ صرف اردو کے متعلق نہیں ہے، کسی بھی زبان کو کیسے قائم رکھا جا سکے اس پر ہی ہے. گجرات یہاں کی مقامی زبان ہے، اردو ہماری مادری زبان ہے، اور انگریزی ایک عالمی زبان ہے. اور آج کا بچہ، آج کا نوجوان اور ہم جیسے پروفیشنل ان تینوں میں ہمیشہ الجھے سے رہتے ہیں. اسی لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے اس بیان میں بھی ہو سکتا ہے کافی کچھ انگریزی جانے انجانے سے اندر آ ہی جائے، جو کہ اب ایک ضرورت کے طور پر ہر جگہ پر شامل ہو چکی ہے. خیر، یہی چیز اردو کی بھی ہے کہ اردو زبان نے اپنے لغات میں ہر زبان کے لفظوں کو شامل کر دیا ہے، اور اس طرح سے اردو کافی مزید لفظوں کے ساتھ ایک رئیس زبان بن چکی ہے. میں نے اپنے پچھلے بیان میں ایک بار جو بات کی تھی کہ اردو کا جو شروعات کیسے ہوئی، ایک لیگل لینگویج کے طور پر انڈو اسلامک تہذیب کے تحت، اور اس ہندوی زبان کو جب ناستعلیق اسکرپٹ ملی اور وہ اردو کہلائی. آج اگر ہم گجرات میں بات کریں تو 90% لوگ گجراتی بولتے ہیں، 2% قریب ہندی بولنے والے، 2% سندھی بولنے والے ہیں، اور انہی کے کہیں قریب 1.9 یعنی کہ 2% کے قریب اردو بولنے والے لوگ ہیں. اگر 6 کروڑ کی آبادی مانی جائے، جو کہ اندازاً ہے، تو اس کے 2% آج بھی اردو بولنے والے یہاں شامل ہیں. اسی وقت اگر اور جائزہ لیا جائے تو جیسے کہ پنجابی، ملیالی، تیلگو، بنگالی، ان سب بولنے والے جو ہیں وہ 0.1% سے بھی کم لوگ یہاں ہیں. حالانکہ
ان کی اسکولز بھی چل رہی ہیں. اور میں پھر سے آئین کے دستور کے آرٹیکل 29-30 کا میں ذکر کروں کہ مائنورٹی کے تحت لنگوسٹک مائنورٹیز کی اسکول کا بھی ایک اپنا رائٹ ہے, اور وہ کتابیں وہ جو اسکولیں ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یہ چیز اردو کے لیے بھی برابر لاگو ہوتی ہے. اب میں آؤں گا تھوڑی سی ہماری آج کی جو یہ صبح سے تجویز چلتی رہی اور جو باتیں ہوتی رہی. ہارون بشیر صاحب سے میں شروعات کروں گا, جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کی اور ابھی ان کی نظامت چل ہی رہی ہے. انہوں نے خود ایک مقالہ نہیں پڑھا, مگر ایک مقالے سے زیادہ کئی باتیں انہوں نے بتائی جو کہ قابل ستائش, قابل تعریف رہی. شروعات جناب اقبال بھٹی صاحب سے ہوئی, جنہوں نے بات کی کسی بھی انسانی معاشرے میں کسی بھی زبان کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے, وہاں سے لے کر کے انہوں نے بات کی. اور جن 4 اسکولوں کا بڑودہ کی ذکر کیا, اردو اسکول کا, یہ کچھ ماڈلز ہو سکتے ہیں, اور ہم باقی کے شہروں میں اور گاؤں میں ہم اس طرح سے اس ماڈل کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. میں اس تجاویز کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس مقالے سے باہر نکل کے آ رہی ہے. جہاں تک بات ہوئی رسم الخط کی, یہ رسم الخط بھی پھر آج کا جو گلوبلائزیشن کا زمانہ آ چکا ہے اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ چکا ہے, جس میں لوگ صحیح انگریزی بھی نہیں لکھ رہے. خیر انگریزی کی تو کوئی رسم الخط ہی نہیں ہے, وہ خود رومن اسکرپٹ یوز کرتی ہے, حالانکہ ایک عالمی زبان ہے. تو یہ اب ہر زبانوں کا ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ وہ اپنی گجراتی لوگ جو ہیں وہ بھی رومن اسکرپٹ کو یوز کرتے ہیں, ہندی میں لکھنے کے لیے بھی رومن اسکرپٹ آج کے دنوں میں یوز کی جاتی ہے, استعمال کی جاتی ہے. پھر بھی جیسے کہ انہوں نے ایک دوسری بات کی کہ ہمارے قریب 5 لاکھ جتنے جو ہیں مدارس ہیں, اور اس میں سے قریب 2 لاکھ مدارس تو ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اچھی طریقے سے چل رہے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ میں ہیں, ان جو مدارس ہیں ان کو اسکول کے ساتھ اٹیچ کرنا اور لوکل اسکول بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں مجھے کوئی قانونی مشکلات نہیں نظر آ رہی ہیں. بہت آسانی سے, اور اس چیز کے لیے میں فی سبیل اللہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ان جتنی بھی مدارس ہیں ان کو اسکول کے ساتھ اٹیچ کر کے, یا تو ہم گجرات سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ سے اس کا یہ اٹیچ کر سکتے ہیں, ایفیلیشن لے سکتے ہیں, یا ہم جو نیشنل لیول پر ہمارے پاس اردو ایجوکیشن بورڈ ہے, انفارچونیٹلی ہمارے گجرات میں صرف 2 ہی سینٹر ہیں. تو یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو ہم اردو ایجوکیشن بورڈ کے ساتھ بھی ایفیلیٹ کر کے ہمارے وہ طلبہ جو کہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو 10ویں 12ویں کی امتحان دلا سکتے ہیں اس سے, اور وہ کالج کے لیے ایلیجیبل بن سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات تھی, اور اس کو مجھے لگتا ہے ہمیں ایکشن میں لانا چاہیے. اسی درمیان سفیان صفی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری کی, اور یہ ایک ایگزامپل دیا کہ ہمیں اگر اردو کو بچانا ہے اور اردو گجرات میں اس اردو کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں سفیان بھائی جیسے لوگوں کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہی نوجوان ہیں, یہی کام کاجی طبقے کے لوگ ہیں جو کہ ادب کی دنیا کے نہیں ہیں, پھر بھی ادب میں دلچسپی لے رہے ہیں. انہی لوگوں سے جو ہے ایک بانڈنگ بنے گا سماج کے ساتھ میں, اور وہ اردو کو معاشرے کو اور زیادہ بہتری کی طرف لے جائے گا. اور اسی طرح سے ہمارے ناظم نے جو بھی بات کیا الہلال اور البلا کی جس طرح سے ان 2 رسالوں نے ایک ریولیوشن کیا تھا, وہ آج کے دور میں بھی کیا جا سکتا ہے. ہمیں ان شکل کو بدلنا پڑے گا. جو شکل اس زمانے میں تھی انگریزوں کے زمانے میں, شاید وہ شکل رسالوں کے نہ ہو. ہمیں آج کی ٹیکنالوجی کو اپنا کر کے جو ہے کیا کر سکتے ہیں اس پر ہمیں یہ ضروری کرنا چاہیے.
ایک اور مقالہ پڑھا گیا احمد حسن انصاری صاحب کی طرف سے، جو کہ اردو اسکول کے ٹیچر رہ چکے ہیں. ماشاءاللہ 34 سال کی زندگی میں انہوں نے جو جو دیکھا سمجھا وہ انہوں نے کچھ 10 سے 15 منٹ میں بات کی. اور ایک بہت ہی، جب زین العابدین صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے میں کہوں گا، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ زیادہ سرکار پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود سے بھی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے پر ضروری ہے کہ سرکار جتنا کر رہی ہے اس کے علاوہ ہم خود اپنے سے بھی محنت کریں ان چیزوں کو. اور جن مادری زبان میں اور مقامی زبان میں جو لٹریچر ہے، آج ہماری شکایت ہے کتب خانوں میں لوگ نہیں ہیں جو ان کی شاعری سے بھی دکھ رہا ہے. یہ ہر کتب خانوں کا مسئلہ ہے آج کی تاریخ میں. تو ہم اس کو کیسے بچوں کو ذہن بنا سکیں اور ہم اپنا ادبی سامان جو ہے کیسے بڑھا سکیں لٹریچر کے علاوہ. جیسے کہ آج ایک بڑی شکایت ہے جو کہ ہم کہیں کہ 10ویں اور 12ویں کے جب GSEB کے پیپر چھپتے ہیں تو ہندی، گجراتی اور انگریزی میں چھپتے ہیں. ہمارے اردو کے بچے جو ہیں وہ ہندی کا پیپر پڑھ کر کے اردو میں جواب دیتے ہیں. یہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے، صحیح طریقے سے، بنا احتجاج کیے تھرو پراپر چینل اگر ہم اٹینڈ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم بدلاؤ ضرور لا سکتے ہیں. اور اس چیز کے لیے میں پھر سے اپنی پیشکش ظاہر کرتا ہوں، میں ہمیشہ تیار ہوں. مجھے سپورٹ چاہیے آپ جیسے اسکول ٹیچرز کا، جو کہ ہم بات سرکار میں اور جو بورڈ کے ایگزیکٹوز ہیں ان تک ہم بات کو پہنچا سکیں. باقی ہمارے پاس جیسے کہ بتایا گیا BA اور MA PhD تک کے اردو کے کورسز ہیں، اس کو پاپولر کرنے کی ضرورت ہے. میں خود ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے آتا ہوں اور یہی اب جو ایک پرائیویٹائزیشن کا دور چل رہا ہے، اب ہمارا بھی ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے بتایا سرکار سے تھوڑا سا نظر ہٹا کر کے ان پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو، پرائیویٹ یونیورسٹی کو بھی ہم پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو بھی تک پہنچ سکتے ہیں جہاں بہت سارے طلبہ. آج میں پارول یونیورسٹی سے ہوں، لا فیکلٹی کا ڈین ہوں، اور میں نے دیکھے کافی بچے ابھی بھی ایک تھرڈ لینگویج، آلٹرنیٹ لینگویج اور فارن لینگویج کے طور پر بہت ساری لینگویج سیکھنے کو تیار ہے. ہم اگر ان تک پہنچ سکے تو ہم گجراتی رہ کر کے ہی اردو جاننے والوں کا تعداد جو ہے ایک بڑی اس میں بنا سکتے ہیں. جو بات کی آپ نے انل حق میں بھی کہہ سکتا تھا، اور وہاں سے خودی کی بات کی تو مجھے بھی یاد آیا، نہ تھا میں تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ساتھ میں اور بیان کر دو جنہوں نے وعدے کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا، میرے کو بیچ بیچ میں کافی شعر یاد آتے رہے پر کنٹرول کر لیا میں نے. پر یہ کہہ دوں کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو جان جھوٹ جانا، ایک خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. خیر سب میں اردو ادب کا آدمی نہیں ہوں گی تو لوگوں کی محبت ہے کہ مجھے یہاں بٹھا دیا. میں خود فزکس کا پروفیسر رہ چکا ہوں، لا بھی پڑھاتا ہوں، لا فیکلٹی کا ڈین ہوں. اور یہی ایک میری تجویز ہے آج کے اس میں کہ ہمارے پاس دو شکل ہیں. ایک کہ پرائمری اسکول میں کیسے ہم اردو کے بچوں کو ہم لائیں، جیسے کہ آج اقبال پٹنی صاحب نے بھی کہا، تو پرائمری اسکول میں اور ابھی جو نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت اور پھر سے ایک مینڈیٹ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن مادری زبان میں ہوگا. غلطی ہمارے پریواروں میں، ہمارے گھروں میں یہ ہوتی ہے کہ جب سینسس ہوتا ہے مادری زبان لکھوائی جاتی ہے گجراتی. کچھ لوگوں کا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ لکھ دے گجراتی تاکہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم دکھے. ہم اس پر بھی تھوڑا سا دھیان رکھیں، اس پر بھی ہمارے جو گراس روٹ لیول ایکٹیوسٹ ہیں ان پر یہ کریں کہ جب سینسس کے تحت مادری زبان لکھوائی جاتی ہے تو اس میں دھیان رکھیں کہ ہم اپنے اردو زبان لکھیں.
تو ہمارا بچہ، اور یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ اگر کسی کلاس میں 10 بچے اردو کے مطلب کسی مادری زبان کے ہیں تو اس مادری زبان میں کلاس چلانی ہوگی. اسکول میں اگر 40 بچے ہیں تو اس مادری زبان میں کلاس چلانی ہوگی. یہ قانون ہے. ہمیں اول تو پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جب اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو صحیح طریقے سے کوشش نہیں ہوتی. شروعات یہاں سے ہوگی کہ ہم جب سینسس کے دوران اپنی مادری زبان کو دھیان رکھ کر کے اردو لکھوائے نمبر بڑھیں گے، اور جیسے کہ مادری زبان میں نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت ایجوکیشن کمپلسری ہے، ہم دعویٰ کر پائیں گے کہ ہمارے بچوں کو اردو میں تعلیم دی جائے. خیر وہ آگے بڑھے گا، اور سیکنڈری ہائر سیکنڈری تک کی جو بات ہے پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں. دوسرا طبقہ جو ہے میرے جیسا، جو پڑھا گجراتی میڈیم میں ہے، ہائر ایجوکیشن انگلش میں لی ہے، اور تب مدد کو آتا ہے NCPL، جو کہ پورے اردو سے کٹا ہوا ہے، سوائے مادری زبان کے جو اردو کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں وہ اردو سیکھ سکتا ہے. تو دوسری مہم ہمیں یہ کرنی ہے کہ جو ابھی کے ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں گجراتی میڈیم کے یا انگلش میڈیم کے، جیسے بہت صحیح بتایا ایک مقالہ نگار میں کہ اردو اسکول ہے تو غریبوں کے لیے ہے، مڈل کلاس کے بچے تک تو جاتے ہیں انگلش میڈیم میں. جو دور چلا ہوا ہے انگلش میڈیم کا، تو انگلش میڈیم کی دور میں مڈل کلاس ہم نے صرف غریبوں کے لیے چھوڑ دی کہ کارپوریشن اسکول میں وہی جائیں گے اور اردو جو ہے وہ انہیں کو سنبھالنی ہے. تو اگر یہ بھی چل رہا ہے ایک نقشہ، تو کم سے کم جو گجراتی انگلش میڈیم کے بچے ہیں ان کو ہم NCPL کے تحت جو ڈپلوما کورسز ہیں اس میں ایڈیشنل ٹریننگ دے کر کے، تعلیم دے کر کے ہم اردو کی طرف مائل کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ابھی جیسے میں نے خود ڈپلوما کے میرے پیچھے میرے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی میرے سے مل کر کے کیا، اور یہ کافی آسان ہے، کیا جا سکتا ہے. اور ایک بار وہ ہوگا بچہ تو وہ اردو زبان قائم رہے گی، چلتی رہے گی. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں. اسکول ٹیچرز کی ہم بات کر چکے ہیں. اس میں جو تھوڑی سی پالیٹکس ہو جاتی ہے، ریزرو کیٹیگری میں ویکنسی نکلتی ہے اور جو اوپن کیٹیگری میں ہے وہ اردو کی نہیں نکلتی ہے. اس کے علاوہ ہم جو اردو لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، تو لٹریچر کے علاوہ جن کتابوں کو جیسے ریفرنس بک، اگر میں قانون کا ٹیچر ہوں تو قانون کی کیسے ہم اردو میں لٹریچر تیار کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تک کہ فزکس کے لیے میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس میں جو ایڈیشنل بک جو ہے ریفرنس بک ہیں ہمیں ضرورت ہے. اور میں زین العابدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا ایسا کوئی فنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ اچھے آتھر کی کتابیں ہیں انگریزی میں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے دیں، تاکہ 10ویں 12ویں کے بچے، جیسے کہ CBSE کے بچے ہیں تو وہ RK شرما پڑھتے ہیں، وہ میتھمیٹکس CBSE کا نہیں پڑھتے ہیں، وہ RD شرما پڑھتے ہیں، اگر RS اگروال پڑھتے ہیں تو RS اگروال انگریزی میں ہے. اب میرا اردو میڈیم کا بچہ کیسے RS اگروال کو ریفر کرے؟ تو کوئی اگر RS اگروال کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کو تیار ہے، راضی ہے، تو اگر ان کو تھوڑی سی مالی مدد مل جائے تو یہ کام اگر ہو سکے تو مجھے لگتا ہے کہ اردو میں بچوں کا آنے کا ذہن بڑھے گا. آج ماں باپوں کو بھی یہی فکر ہے کہ اگر میرا بچہ اردو میڈیم میں ہے، کتابیں مہیا نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے پڑھائی کرے گا. تو یہ ہم اگر پرووائڈ کر سکیں بچوں کو تو مجھے لگتا ہے ان کو آسانی ہوگی، اور آسانی ہوگی تو بچے اور زیادہ سے زیادہ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں. بورڈ کی میں بات کر چکا، اور RTE کے بھی جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ اور مادری زبان کے لیے، وہ ہمارے جو کافی گراس روٹ لیول ورکرز جو ہیں RTE کا رجسٹریشن کرواتے ہیں انہیں بھی یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف جتنی ان کی معلومات ہوتی کرتے رہتے ہیں. ایک مسئلہ جو ہے اردو میڈیم کے ٹیچرز کو تمل اور مراٹھی اسکولوں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. خیر اگر اس طرح کا کوئی بھی کیس ہے، میٹر ہے، تو ہم اس کو بھی ہائی کورٹ میں یا جو بھی اتھارٹی ہے ان کو پیشکش کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کے بھی مجھے لگتا ہے اچھے نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. سب سے بڑی بات جو کہی گئی، گھر ایک سب سے بڑا یونیورسٹی، اور میری بھی بات وہی ہے کہ اگر گھر سے ہم
ہماری مادری زبان اردو ہے، اس کی نوٹ کرانے سے لے کر کے اب آگے اگر بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اردو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بچایا جا سکتا ہے، ہم بچانے والے کوئی ہے نہیں، تو اردو کو ایک نئی زندگی بے شک دی جا سکتی ہے۔ میں بس اسی کے ساتھ اپنا یہ ختم کروں گا۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔